کہ سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے معطل کر دیے۔ عدالت عظمی نے وفاقی حکومت کی درخواست پر عدالت عالیہ کے احکامات کو اختیارات سے تجاوز قرار دے دیا۔ 2 رکنی بینچ نے کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے نجم الثاقب اور بشرا بی بی کو نوٹسز جاری کر دیے۔ جسٹس امین الدین نے سوال اٹھایا کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تعین کیا ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے۔ جسٹس نعیم اختر نے استفسار کیا کہ پارلیمان اور عدالت کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا تو سچ کیسے سامنے آئے گا۔ آڈیو لیکس کیس میں بڑا موڑ سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 29 مئی اور 25 جون کے احکامات کو اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے مزید کارروائی سے روک دیا۔ سپریم کورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ آڈیو لیکس سے متعلق کیس کی کارروائی آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں۔ جسٹس امین الدین نے سماعت کے دوران سوالات اٹھائے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تعین کیا ہے کہ آڈیو کون ریکارڈ کر رہا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جن سے بات کی جا رہی ہو آڈیو انہوں نے لیک کی ہو۔ کیا اس پہلو کو دیکھا گیا ہے؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ بدقسمتی سے اس ملک میں سچ تک کوئی نہیں پہنچنا چاہتا۔ سچ جاننے کے لیے انکوائری کمیشن بنا تو اسے سپریم کورٹ نے اسٹے دے دیا اور آج تک دوبارہ کیس مقرر ہی نہیں کیا۔ پارلیمان نے سچ جاننے کی کوشش کی تو اسے بھی روک دیا گیا۔ جسٹس نعیم اختر نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ پارلیمان اور عدالت کو کام کرنے نہیں دیا جائے گا تو سچ کیسے سامنے آئے گا۔ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے آڈیو لیکس کیس کا ریکارڈ طلب کرتے ہوئے نجم الثاقب اور بشرا بی بی کو نوٹس جاری کر دیے۔ 29 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹیلی کام کمپنیوں کو نگرانی کے مقاصد کے لیے فون کالز اور ڈیٹا ریکارڈ کرنے سے روک دیا تھا اور 25 جون کے فیصلے میں فون ٹیپنگ کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ یہ دونوں فیصلے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے تھے۔